بہت سارے ایسے سوال جو ان آنسرڈ تھے ان کا جواب مل گیا ہے. سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں آج کی پروسیڈنگ کی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. یہ جو آپ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ یہ بند کریں. اور دوسرا جو بڑا ایلیمنٹ مجھے دکھائی دیا وہ یہ کہ جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں رواج پڑا تھا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز لے کے عدالت چلے جائے وہاں سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے کے آ جائے واپس. آج وہ دروازہ بھی بند کر دیا ہے کورٹ نے، اس لیے کہ بجائے اس کے کہ وہ سابقہ ججوں کی طرح سے جو بندیالی عدالت تھی یا اس سے پہلے کھوسوی تھی یا اس سے پہلے ثاقبی تھی، یہ ساری ہماری یا گلزاری تھی، ان کی طرح وہ بیٹھ نہیں گئے ہیں اس ایشو کے اوپر کہ ہم کریں گے فیصلہ. انہوں نے تو بالکل واضح طور پہ کہا کہ یہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے انہیں آپس کی مشاورت سے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کورٹ یہاں تک کہا انہوں نے بڑے کھلے لفظوں میں کہ ہم کوئی فیصلہ بھی جاری نہیں کریں گے، کوئی آرڈر جاری نہیں کریں گے. یہ آپ آئینی ادارے ہیں، آپ کا کام ہے اس کو طے کرنا، لہٰذا آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو وکلا کے ساتھ گفتگو ہوئی، ان کے جو ڈائلاگز ہوئے ان کے خاص طور سے جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے ان کے ساتھ، انہوں نے ایک اور بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت صاحب اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانے میں ناکام ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے ان کو ایک عدد کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس نہ جاری کر دیں. تو اس طرح کی دو ٹوک بات کرنے سے پھر ابہام نہیں رہتا. تو ایک بات تو یہ کہ بال انہوں نے واپس پھینکا ہے پریزیڈنٹ صاحب کی کورٹ میں کہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ مجھ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں جی. بٹ میں سمجھتا ہوں بہت انٹیلیجنٹلی سپریم کورٹ نے یہ ہینڈل کیا ہے معاملہ، اور بہت سے جیسا میں نے کہا ان آنسرڈ کوسچن جو ہیں وہ آنسر ہو گئے ہیں اور راستے بند ہو گئے ہیں اس کے اندر گند ڈالنے کے. اس وقت ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ جمہوریت کی بساط لپیٹی جائے. ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ الیکشن کے نام کے اوپر تاخیر کی جائے. تو ان ساری سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ کسی ایک ڈیٹ پر متفق ہو کے واپس ہمارے پاس آئیں بائی ناٹ لیٹر دین ٹمارو، اور ہمیں بتایا کہ آپ کس نتیجے میں یعنی کہ جن کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا انہی کے ذریعے یہ فیصلہ کروا یہ ہونا بھی یہی چاہیے نا، تاکہ کل کو کوئی ڈسون نہ کرے کہ جی میرا ذمہ دوش پوش ہے. تو جیسا ہم ذکر کر رہے تھے کہ 2-3-4 ڈیٹس جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ایک ڈیٹ 28 جنوری کی ہے، دوسری 4 فروری کی ہے، تیسری جو ہے وہ 11 کی بجائے 18 فروری کی ہے. 11 فروری سوری. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے کیا فیصلہ کرتے ہیں. انیشل جو خبریں ہمیں آ رہی تھی وہ کوئی زیادہ انکریجنگ نہیں تھی. یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی کسی ایک ڈیٹ کے اوپر اتفاق نہیں ہوا ہے. میرے خیال سے جو اٹارنی جنرل وہاں موجود تھے اور جو کورٹ کی ہدایت کے مطابق گئے تھے وہاں، انہوں نے کافی اہم رول ادا کیا ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس کا ہماری گفتگو کے دوران ہی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا ضرور. آج میں نے کہا نا آپ سے کہ اس کو آپ مزید تاخیر کا شکار نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کرنا چاہیے. تو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جلد ہم کوئی نہ کوئی خبر جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ معاملہ جو ہے وہ اسے ریزالو ہونا ہے، کروٹ بیٹھ جائے گا. ایک کروٹ بیٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن اپنے عروج پہ ہے. جس طرح کے بیانات ہم سن رہے ہیں اس سے مطلب ہے کنفیوژن بڑھ رہا ہے، انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے. سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ انتخابات ہو جائیں تاکہ پھر جو دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے معیشت کا، اس کو ریزالو کرنے کی طرف بڑھا جائے. میں تو اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کا بیان ہے یا جو اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کہتی رہی ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے جس میں سارے آن بورڈ ہوں اور مل کے اس ملک کو اس اکنامک بحران سے نکالیں، میرے خیال سے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہو اور بھرپور سٹرونگ اپوزیشن جو ہے اس کا راستہ روک رہی ہو. تو بخاری صاحب، قومی حکومت کا جو ہے معاملہ معیشت کے لحاظ سے تو بڑا ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی بہتر ہوگا؟ دیکھیں سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ انتخابی اتحاد کے تحت الیکشن نہیں لڑیں گی. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. پہلے بھی ایسا نہیں ہوا. دیکھیں نا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دو متحارب پارٹیاں ہیں، ایک طویل عرصے سے حریف پارٹیوں کے طور پہ الیکشن لڑتی آئی ہیں. کبھی کوئی الیکشن انہوں نے اتحاد کے ذریعے نہیں لڑا ہے. جو ریجنل پارٹیز ہوتی ہیں نا، اتحاد وہ بناتی ہیں، جس طرح سندھ کے حوالے سے اور خاص طور سے اربن سٹیز جو ہیں اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ایم کیو ایم جی ڈی اے کا اتحاد ہوا. ہم سن رہے ہیں کہ اور بھی نئے اتحاد وہاں بننے والے ہیں. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مین سٹریم پولیٹکس میں ہر پارٹی اپنا اپنا الیکشن لڑے گی اور پھر جو ان کے نتائج ان کے حق میں نکلیں گے، جتنی سیٹیں وہ جیتے ہوئے ہوں گے، اسی اعتبار سے اسی تناسب سے ان کو اقتدار میں حصہ ملے گا. اور جب وہ اقتدار میں شریک ہو جائیں گے
تو پھر فیصلے کرنا، اور خاص طور سے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے ایک طرح سے، خاص طور سے یہ جو IMF ہے جس کی ڈیفالٹ کی آری جو ہے ہمارے گلے پہ چل رہی تھی، کس کو اس کا کریڈٹ دوں، کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں، وہ میرے خیال سے تو بخاری صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت کی طرف ہم آلریڈی جا رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے عوام اس وقت ایک جو پولیٹیکل عمل ہے، خاص طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف ان کا رویہ ہے، وہ ہم کچھ مایوس ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اعتبار نہیں کر پا رہے ہیں. آپ مجھے اس طرف کھینچ کے لا رہی ہیں جس طرح میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب آپ نے چونکہ اصرار کیا ہے تو اس حوالے سے گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے ایک فارمولہ ہم سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اس کی باز گشت ہے. میں نے ڈسکس بھی کیا تھا، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ جب تک کوئی اتھینٹک یعنی سورس نہ مل جائے ہم اس کی بات نہیں کریں گے. سنا یہ ہے کہ ایسا فارمولہ بھی تیار ہو رہا ہے کہ اگر پنجاب میں زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کی وجہ سے مرکز میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ایز اے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی آصف زرداری صاحب ملک کے صدر ہوں گے. اچھا. اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ وزیر خارجہ ہوں گے. سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس رہنے دیا جائے گا. پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کو مل جائے گا. KPK اور بلوچستان کے اندر مخلوط حکومتیں بنیں گی ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کے. یہ میں نے فارمولہ بتایا آپ کو. واٹ ایلس از نیشنل گورنمنٹ؟ دس از ہاؤ اٹ ورکس. سو امید کرتے ہیں ہم یہ کہ یہ صورتحال کسی ایسی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی طرف بڑھے جس سے ملک کا، ملک کی معیشت کا، ملک کے عوام کا فائدہ ہو. تو بخاری صاحب یہ والا تجربہ پچھلے 1.5 سال میں بھی تو ہوا ہے، ایک کنسنسس کے ساتھ ایک اتحاد رہا. کریکٹ. دیکھیے تو پھر کیسے فرق ہوگا حالات میں فرق ہے معیشت کا اور اس کے بعد کی معیشت. میں آپ کو عرض کروں معروضی حالات جو تھے، جو زمینی حقائق تھے وہ ڈیفرنٹ تھے، جو اب اس نتیجے پر اسٹیبلشمنٹ بھی پہنچ چکی ہے اور میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کے قریب ہیں کہ کوئی اکیلا شخص یا اکیلی پارٹی یہ ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی. سب سٹیک ہولڈر کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں ہم بہت آسانی سے ان سب کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب، اٹارنی جنرل اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ ملاقات کے لیے جب صدر کے پاس پہنچے ہیں تو جو ہے وہ کچھ اپڈیٹس بھی آ چکی ہیں میرا خیال ہے، تو وہ میں چاہوں گی کہ آپ شیئر کر دیں. ہاں میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگا جب پروگرام کی میٹنگ ہم کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ آج نتیجہ کوئی نہ کوئی نکلنا ضرور ہے اس پٹاری میں سے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے کہ جس طرح کا اصرار چیف الیکشن کمیشن کر رہے تھے وہ اس سے لگتا تھا کہ یہ فیصلہ کوئی ہوگا. آج اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بقول شاعر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر 8 فروری کو پہلے کہا گیا تھا کہ جی انتخاب یعنی 11 فروری کو پہلے انتخابات کی بات کی گئی تھی، لیکن کافی بحث و تمہیز کے بعد جو ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی اب کنسنسس اس بات پہ ہے بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ دا چیف الیکشن کمشنر کہ انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کو کرائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ فائنل ہو گیا ہے یا ابھی کل؟ میرا خیال ہے کل یہ انفارمیشن چیف یعنی سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی. سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا ٹھپا زبان نہیں لگائے گی. انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں آرڈر کوئی جاری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ پتھر پر لکیر سمجھیں اس کو آپ، تو یہ پتھر پر لکیر کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. اور یہ یعنی جو بے یقینی پھیلائی جا رہی تھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. نہیں، مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ کسی نے کہا 28 جنوری کو ہونے چاہیے، کسی نے کہا 4 فروری کو ہونے چاہیے، کسی نے کہا 7 فروری کو ہونے چاہیے. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، 8 کا کہیں حوالے نہیں تھا، لیکن الٹیمیٹلی چونکہ اب کنسنسس ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے چیف الیکشن کمیشن کو بھی اور صدر مملکت کو بھی کمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس قوم کو ایک بڑے کنفیوژن سے نجات دلائی